ایک قدرت کی ایک عجیب اور مسلمہ ایک اصول اور قانون فطرت ہے کہ جب بھی کمزور اور طاقتور کی جنگ ہوئی ہے، کبھی ہم جب دیکھتے ہیں، اور کبھی تو جو ہے وہ جو ابابیل ہیں ان کے ذریعے سے ہاتھیوں کو لشکر کو رب تعالیٰ نے ختم کیا، اور کہیں 313 ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت، یعنی کہ حق اور باطل کا مارکا ایک جنگ تو ہے، لیکن اگر حق کی طرف زیادہ لوگ ہوتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آج کے لوگ کہتے جی کہ وہاں تو تعداد زیادہ تھی اس لیے وہ جنگ جیت گئے، مگر کیا خوبصورت ایک عجیب گلدستہ اور مزین. کیا آپ تھوڑی سی غزوہ بدر میں ڈاکٹر صاحب اس کے کئی پہلو ہیں. خود غزوہ بدر کے ایک تو عام طور پر ہم اس کو مذہبی اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں. عام طور پر ہمارے حلقہ جات میں مجھے اتفاق ہوا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وار اسٹڈیز کو اور وار پلاننگ کو اور وار اسٹریٹجی کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور چونکہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے تو یہ چیزیں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. ہر غزوہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وار اسٹریٹجی مختلف تھی، بالکل مختلف تھی. اور یہ آپ دیکھیں حضور کی اتنی جنگوں کے حوالے سے اتنی مصروفیت تھی کہ 23 سالہ زندگی ہے دور جو اعلان نبوت کے بعد، کل 23 سالہ، اس میں 13 سال تو وہ گزرے ہیں جس میں حضور کے چاہنے والوں اور حضور کے ماننے والوں اور اللہ کے دین کو تسلیم کرنے والوں پر ظلم ہوا، تعصب کی بنیاد پر، تشدد کی بنیاد پر، مگر وہ سارا برداشت ہوتا رہا. وہ ایک الگ فیز تھا وہ 13 سال کا. پھر دوسرا فیز جب آیا تو اس وقت اجازت ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تم پر بہت ظلم کیے گئے، تمہیں گھروں سے نکال دیا گیا، تم پر تشدد کیا گیا، تمہارے بنیادی انسانی حقوق ان کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کو روکا گیا، لہٰذا وہ ظلم کے بدلے میں اذن للذین یقاتلون، آج تمہیں اذن ہے. اب جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لے کر آئے تو پہلا سال گزر گیا. اب اندازہ لگائیں ٹوٹل 56 سرایا ہیں. سرایا وہ ہے جو دستہ حضور نے روانہ فرمایا، علم روانہ فرمایا، ایک امیر مقرر کیا. اچھا، اس میں اب کمانڈر ان چیف کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کمانڈر ان چیف کا سٹائل کیا ہوتا ہے، اس کی وار پلاننگ کیا ہوتی ہے، اس کی انٹیلیجنس کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، یہ حضور نے پورا، اس کو آپ پڑھیں نا تو اگر حضور کا اسوہ کامل ہے تو اس اینگل سے دیکھیں پوری دنیا آج بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ امی رسول جو کسی کے پاس پڑھا نہیں، وہ امی رسول، اس نے وار پلاننگ اور وار اسٹریٹجی کو ایسا امپلیمنٹ کیا اور دنیا کو دکھایا کہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. تھوڑے سے لشکر کے ساتھ، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں سریہ دار ارقم میں پہلی دفعہ اسلام کی طرف سے جو پہلا تیر چلایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا. اب آپ کی والی بات جو آپ نے فرمائی کہ بندے تھوڑے ہیں، ساز و سامان تھوڑا ہے، 8 تلواریں، 6 زرہیں، 7 گھوڑے، اس کے مقابلے میں 7 کے مقابلے میں 700 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ کے مقابلے میں 700 اونٹ ہے. ہر روز 11 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اتنا لشکر تھا، 11 اونٹ ذبح ہوتے تھے. 1000 تو جنگجو لڑنے والا تھا جن کے پاس تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے. 1000 مسلح لوگ تھے. ان کے ساتھ ان کو جوش دلانے والی مغنی عورتیں بھی موجود تھیں اور لوگ بھی موجود ہوتے. یہ پھر ہزاروں میں چلا جاتا ہے. مقابلے میں کتنے ہیں جی؟ 70 مہاجر ہیں، 70 مہاجرین ہیں اور 236 انصار صحابہ کرام. کل ملا کے یہ 305 لوگ تھے جو جنگ میں لڑے ہیں. باقی 8 لوگ ایسے ہیں جو جنگ میں لڑے نہیں ہیں، جنہوں نے قتال نہیں کیا. ان 8 میں سے 3 لوگ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں اور 5 وہ ہیں جو انصار ہیں. ان 3 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ شدید علیل تھی، آپ شرکت نہیں کر سکے. 2 لوگ ایسے تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے روانہ فرمائے. ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سعید بن زید رضی اللہ، سبحان اللہ۔ ان دونوں کو حضور نے روانہ ہونے سے پہلے، وہ جو ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا اور جس میں ساز و سامان تھا، اب اس پر پھر جو حضور نے مشاورت فرمائی، واہ۔ آپ وہ دیکھیں، ان کو حضور کے پاس خبر آئی، اب مشاورت سے پہلے آپ نے 2 صحابہ کرام کو منتخب کیا اور ان کے اندر دیکھا کہ ان کے اندر انٹیلیجنس آپریٹر کی اور انٹیلیجنس ڈیوٹی پرفارم کرنے کی ایبلٹی اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، واہ، ان کو پھر روانہ فرمایا، سبحان اللہ۔ روانہ فرمایا کہ جاؤ، اس وادی میں سے قافلہ گزرے گا